وکاس نہیں ہو، میں ہوں مردم بانی میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردم بانی میں سیوریج کا کئی عرصہ سے یہاں سیوریج کا نظام نرم بھرم ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کہ کب سے یہ مسئلہ ہے، کیوں نہیں یہ مسئلہ حل کیا جا رہا. میں جامع مسجد جمیل کا امام ہوں بستی حاجی احمد سے. یہ ہمارا سیوریج کا نظام تقریباً 10 سال سے یہ بند ہے، لینیں بند ہیں. میگا لین جو مین جا رہی ہے بائی پاس پر وہ بند ہے. ہم بار بار میں اپنے نمازیوں کو جعفر آباد لے کر گیا ہوں، واسا گیا ہوں، بلدیہ گیا ہوں، کمپلینیں درج کرائی ہیں. ہمیں یہی کہہ دیتے ہیں جی چلے ہم آ جاتے ہیں، صبح آ جائیں گے، کل آ جائیں گے. یہ آپ کے سامنے دیکھو میری مسجد میں نمازی نہیں آ رہے. پیچھے دیکھو ساری گلی جو ہے جیسے جو ندی چل رہی ہے، پانی گزرنے کو جگہ نہیں ہے. نمازی یا مسجد میں نہیں آ رہے. ہم بار بار جا چکے ہیں، کوئی ہماری سنوائی نہیں. میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے یہ سیوریج کا نظام جلد از جلد جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ ہماری مسجد میں نمازی آئیں. مسجد کا راستہ بھی نہیں کھل رہا. یہ مسجد کے گیٹ کے سامنے گیٹ آپ کو گٹر نظر آ رہا ہے، یہ بھی بند ہے. یہ پوری لائن بند ہے اور پانی ندی کی طرح اس گلی میں کھڑا ہوا ہے. میں آج سے 2 ہفتے پہلے اسی گلی سے گزر رہا تھا. میرے سے تیسرا جو گٹر ہے اس میں جا رہا تھا چھوٹا بچہ، اس کی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، نیچے گٹر میں گر گیا. اس کا سر صرف ننگا تھا. میں نے جلدی سے اٹھایا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا تھا. تو اس لیے یہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو ہم کوئی ایسا قدم اٹھانے پہ پھر مجبور ہو جائیں گے. جس طرح کہ یہ نظام ہے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. میری اعلیٰ حکام سے پھر درخواست ہے کہ فوراً اس مسئلے کو حل کیا جائے. ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. جناب میں فیروز خان محلے کا بول رہا ہوں، نون لیگ کا. میں چوری جعفر اقبال صاحب کے پاس میں بار بار گیا ہوں. میں نے بار بار چوری جعفر اقبال صاحب سے، ڈی سی او صاحب سے اور واسطہ کمپنی والوں سے بار بار میں چکر لگا کے بالکل میں تھک چکا ہوں کہ ہماری بستی میں بچے پانی میں گر رہے، اسکول نہیں جا سکتے اور ہمارے مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آ سکتے. بہت مشکلات ہے. اس مشکلات میں لوگ بہت نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ لوگ کسی کا آٹا گر جاتا ہے، کسی کے بچے گر جاتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے. میں نے واسا والوں کو کہیں بار گیا، جا کے درخواستیں بھی دیے، ڈکیو کے دفتر میں درخواستیں دی، اپنا واسا والوں کو بار بار درخواستیں دی. جعفر آباد میں گیا تھا، جعفر نے خود کہا تھا کہ آپ کے سیوریج میں نے منظور کروایا. مجھے کہا آپ کا فنڈ آیا، آپ کے سیوریج ڈل جائیں گی، باقی لائنیں ڈل جائیں گی، لیکن وہ لائنیں نہیں ڈلی. ابھی تک کوئی لائنیں نہیں ڈلی. ہمارا سیوریج تقریباً 9-10 سال سے بند ہے. مین سیوریج ہے. میں بار بار انہوں نے کبھی کہتے ہیں تمہارا ٹھیکہ ہو گیا، واسا والے کہتے ہیں ہم ٹھیکہ سے مشینیں لگوائیں گے. مشینیں بھی نہیں لگوا رہی، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. میں نے ان کو بار بار دکھایا جو ہماری لائنیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کام کرواؤ، لیکن وہ نہیں کروا رہے ہیں. بار بار آسرے دے رہے، کام نہیں کر رہے. ہمارا پانی تو دیکھا ہوا ہے، انہوں لوگوں کو میں نے دکھایا، گلیوں میں بچے بڈ جاتے ہیں. کئی حادثے ہو رہے تھے. امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا بچہ گر رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے بچایا اس کو. اس کا صرف سر ننگا تھا، امام صاحب نکالا نہیں تو بچے نے ضائع ہو جانا تھا. اور بہت سے اور بھی اس طرح مشکل حادثہ ہوئے. بہت مشکل سے ہم لوگ پڑے ہوئے گھروں میں. ہر ایک غریب کے گھر میں تنگی ہے، مجبور ہے لوگ، بہت مجبور ہے. ہر گھر تک جا کے میں بار بار کہتا ہوں، ہر ایک کا ہیلپ کرتا ہوں. لڑائیوں تک آ جاتے ہیں، تھانے تک چلے جاتے ہیں. میں پھر کٹے کر کے ان کے مشکلات حل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. میرے یہی درخواست ڈی سی او سے، وزیر اعلیٰ سے، جتنے بڑے منسٹران ہیں، جتنے بڑے ہیں، کہ ہمارے محلے کے لائنیں ڈلوا دے تاکہ یہ پانی، یہ مشکلات ختم ہو جائے. وعلیکم السلام. جن کا یہی کہنا ہے کہ کئی عرصے دراز سے ہم درخواستیں دے تھک گئے ہیں مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ مزید اور شہری مزید ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ غفار بولا ہوں. تو سر گزارش ہے، ہم کئی دفعہ نا گئے ہیں ادھر جعفر آباد، وفد کی شکل میں گئے ہیں، گاڑیوں پہ گئے ہیں ادھر کئی دفعہ. پھر ادھر واسا دفتر پہ گئے ہیں، ادھر بھی وفد بنا کر گئے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ دیکھ لیں آپ کے 1 فٹ راستہ ہے، 1 فٹ کا راستہ ہے، سارا پانی کھڑا ہے، سارا پانی ہے. کئی دفعہ ہم گھر سے آتے ہیں نا وضو کر کے، پھر وہ جو ہے کپڑے پلیز سے آتے ہیں ادھر سے نا، اور کافی لوگ جو گرتے ہیں ادھر، بچے گرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، سارا نقصان ہو رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ہماری واسا والوں سے اور بلدیہ والوں سے اپیل ہے، اور ڈی سی او صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور حکومت سے جناب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ یہ جلدی سے جلدی ہمارا یہ کام ہو جائے، ورنہ کوئی حادثے کا اور شکار بنے گا.
یہ آپ نے شہر کی گفتگو سنی ہے. مزید ہمارے ساتھ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کیا ان کا مسئلہ ہے. میرا نام عبد الغنی ہے. اب میں تقریباً 4-5 سال سے جو ہے نا یہ سچویشن ہے. یہاں سے ہمارا کوئی مریض آتا ہے, وہ مریض ہم کسی کے پاس نہیں لے کے جا سکتے. ہمارا مہمان کوئی نہیں آتا, حتیٰ کہ مسجد کے لیے نماز ہی نہیں آ سکتے. اور ہماری یہ آپ سے گزارش ہے, بالا حکام سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا جو ہے جلدی سے جلدی حل کیا جائے. ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کیا مسائل ہے, یہ کب سے یہ مسائل درپیش ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سال سے ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہم وفد کی صورت میں بھی گئے ہیں, ڈی سی آفس گئے ہیں, واسطہ والوں کے پاس گئے ہیں, کالے کیے ہیں, تو کوئی بھی جو ہے نا رسپانس نہیں ہو رہا. محلے والے آپس میں لڑ رہے ہیں پانی کی وجہ سے. تو ہماری اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا جلد از جلد حل کیا جائے. شکریہ. وہاں کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کئی عرصہ دراز سے یہی مسئلہ ہے. ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے مگر کوئی ہماری رسوائی نہیں ہو رہی. اور ہم ڈی سی عمران خان کو درخواستیں دے تھک گئے ہیں, چکر لگا تھک گئے ہیں, مگر ہماری کوئی رسوائی نہیں ہو رہی. ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے, ورنہ فلفور ہم حکومت کے خلاف احتجاج کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. اور ہمارا یہ عرصہ کئی دراز سے آئے نہ کہ کوئی بچہ گر جاتا ہے, کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. خدارہ ہماری اعلیٰ حکام اپیل سے کہ فلفور ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے.